حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسپین، جو اس زمانے میں اندلس کہا جاتا تھا، آج کا اسپین، یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوا. اور اسلامی فوجوں میں سب سے پہلے فوجیں پہلے میدان میں اتر کر کے لڑتی تھیں. لمبا لمبا سفر کیا ہے صحابہ نے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کے گورنر تھے، حضرت عمر کے زمانے سے چل رہے تھے، حضرت امیر معاویہ وہ ملک شام دمشق کے والی تھے، گورنر تھے. ان کی ایک خواہش تھی کہ قبرص، جو آج ترکی کا حصہ ہے، سائپرس جس کو کہتے ہیں، یا قبرص، یہ وہی علاقے ہیں. اب یہ یورپ کی سرزمین پر آتے، یہاں تک جانے کے لیے سمندر کا سفر کر کے ہی جانا پڑتا، خشکی سے نہیں. تو حضرت امیر معاویہ کی خواہش رہتی تھی کہ سمندر کا راستہ طے کر کے ہم جائیں گے، قبرص فتح کریں گے. وہاں زرخیزی بہت ہے، ہریالیاں بہت ہیں، بہت خوشگوار جگہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ کشتی کا سفر کیسا ہوگا. اس وقت تک صحابہ سمندر کی کشتی کا سفر کر کے لمبا فاصلہ طے کر کے کہیں گئے نہیں جنگ کے لیے. تو حضرت عمر نے جب یہ مشورہ لیا تو جس صحابی نے کشتی کی پوری ڈیٹیل بتائی، وہ ایسی تھی کہ ایک بہت بڑا جانور ہے، کشتی کے بارے میں ایک بہت بڑا جانور ہے اور اس پر بیٹھنے والے کیڑوں کی طرح ہے، اور یہ لکڑا اگر پلٹ گیا تو سب غرق ہو جائیں گے، اور چلتا رہا تو سب لوگ چمکتے رہیں گے. اس طرح کشتی کے بارے میں انہوں نے بتایا. کشتی کا سفر فائدہ کم ہے، نقصان بہت زیادہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی کہا تھا، میں مسلمانوں میں سے کسی بھی جماعت کو ایسے سخت سفر پر روانہ کرنے کے لیے بالکل منظوری نہیں دے سکتا. تو حضرت عمر کے پورے دور میں سمندر کے سفر پر صحابہ کو کبھی بھیجا نہیں گیا تھا، جبکہ حضرت امیر معاویہ کی بڑی خواہش تھی کہ سمندر کا سفر طے کر کے جائیں گے اور اس علاقے کو بھی فتح کر کے دائرہ اسلام میں داخل کریں گے. ان کو اجازت کبھی نہیں ملی. اب حضرت عثمان کا دور آیا تو چونکہ حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے بھی ہیں، اور ایک بڑا الزام حضرت عثمان غنی پر یہی ہے کہ وہ رشتہ داروں کا بہت خیال کرتے تھے اور ان کو بہت زیادہ نوازتے تھے. یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت نرمی رکھتے اور اپنے مال سے بہت زیادہ ان کی مدد کیا کرتے تھے. لیکن ان رشتہ داروں میں کچھ تو نااہل بھی نکلے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی اس درخواست کو منظور کر لیا کہ کشتی کا سفر کر کے یہ قبرص جائیں گے، ترکی کا سفر. یہ سب سے پہلے مسلمانوں کی جماعت ہے جو کشتی میں سوار ہو کر کے جا رہی ہے. لیکن ساتھ میں حضرت عثمان نے یہ پابندی لگائی تھی کہ کسی بھی مسلمان کو زور زبردستی جہاد میں شریک نہیں کیا جائے گا. جس کی مرضی ہوگی وہ امیر معاویہ کی عمارت میں، ان کی سپہ سالاری میں جا سکتا ہے. تو کسی کے اوپر بھی سختی کے ساتھ یہ حکم نہیں لگایا گیا. حضرت امیر معاویہ نے اعلان کیا، جتنے مسلمان ساتھ ہوئے گئے، لیکن قبرص کے علاقے کے لوگ، سائپرس کے لوگ ٹھنڈے مزاج کے لوگ تھے، وہ جنگ اور جدال کو پسند کرنے والے لوگ نہیں تھے. انہوں نے بغیر جنگ کے اپنا سارا علاقہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. قبرص، سائپرس، یہ ترکی کے جو علاقے ہیں یہ فتح ہوئے اور وہاں پرچم اسلام لہرانے لگا، اور اس زمانے سے لے کر آج تک پرچم اسلام لہرا رہا ہے. سمندر کے باہر اسلامی فوجیں جو پہنچیں سمندر کو کراس کر کے، یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا. اب یہاں سے قبرص پر جیسے ہی مسلمان آئے، اس کے بعد پھر کوئی علاقہ بچا نہیں. وہاں سے تبرستان، پھر اس کے بعد جرجان، رشیا میں پہنچ گئے. رشیا کے وہ علاقے جو آج ازبکستان وغیرہ کہے جاتے ہیں، اس زمانے میں یہ سمرقند، بخارا، نیشاپور کے نام سے تھے. اب مسلمان فوجیں وہاں تک بھی پہنچ گئیں. سمرقند، بخارا، نیشاپور، یہ سب علاقے فتح ہوتے ہوتے رشیا جو آج کے دور کا رشیا ہے، اس کے بیچوں بیچ مسلمان پہنچ چکے تھے دور عثمان ابن عفان میں. میرے عزیزو، مجھے عجیب حیرت ہوتی ہے پڑھ کر کے مسلمانوں کی کوئی سرحد نہیں تھی. وہ نکلتے چلے جاتے تھے، صحراؤں کو عبور کیا، جنگلوں کو پار کیا، سمندروں کو، سب چیزیں انہوں نے پھلانگ دیں اور اسلام کو کہاں سے کہاں لے آئے. ایک خطہ یہ تھا جو یورپ کی سرزمین پر گئے، ایک خطہ ایشیا کوچک یا پھر رشیا کی طرف جس کو کہیں، اس طرف نکلا صحابہ کا. اب تیسرا ایک طبقہ ہے صحابہ کا جو بہت اہم کردار ادا کیا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عبید، ان کو سپہ سالاری تھی اور یہ اپنی جماعت لے کر کے سب سے پہلے
سارے علاقے پھلانتے ہوئے. عبداللہ بن ابی سرح جو مصر میں آئے تھے, یہاں سے انہوں نے سب سے پہلے جو داخلہ کیا وہ افریقہ کے جنگلات میں اور بربر قوم کے سامنے اسلام کو لے کر پہنچ گئے. اب وہ تاریخ اگر میں آپ کو بتاؤں, بربر قوم کون ہے؟ بربر یہ لفظ ہی مشہور ہو گیا. جب کبھی کوئی بہت زیادہ سختی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ظلم و بربریت. ظلم اور بربریت یہ لفظ جو ہے نا مترادف ہے, ہم مانا ہے, ایک ہی معنی کا ہے. یہ جنگلوں میں رہنے والی ایک ایسی قوم جو کپڑے بھی نہیں پہنتی تھی اور انسان خور, آدم خور, انسانوں کا گوشت بھی کھا جانے والی قوم, اور ان کی زبان نہیں, نہ ادھر کبھی انسانوں میں ان کا آنا جانا ہے. وہ جنگلات میں رہنے والی قوم, اور ذرا برابر ان کے دل میں رحم نہیں, جس چیز کو دیکھیں مار ڈالیں, بہت سختی کے ساتھ مار ڈالیں, اور نہ ہی کوئی تہذیب, کوئی سلیقہ, نہ کوئی اخلاق. عام سی زندگی گزارتے, جانوروں کی طرح رہتے. بلکہ ان کے ہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ایسے ہی ہوتا تھا جیسے جانوروں کا ہوتا ہے. یہ بربر قوم افریقہ کے جنگلات میں رہنے والی, اس قوم کے پاس بھولے بھٹکے اگر کوئی انسان پہنچ بھی جاتا تو ان کا لقمہ بن جاتا تھا. شام میں اس کا کباب بننے والا ہوتا, وہ اس کو بھون کر کھا جاتے تھے. اس سخت ترین قوم کے پاس جانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم ترین صحابہ جو چٹانوں کے پاس بھی جمے رہ گئے, سمندروں کو بھی انہوں نے پھلانگ دیا, وہ انسانوں کی ایک جماعت سے کیسے پیچھے ہٹتے, وہاں پر بھی پہنچ گئے. افریقہ کی اس بربر قوم کے پاس پہنچے. اب آپ کو میں بتاؤں, وہ بربر قوم جو آدم خور تھی, انسانوں کو کھاتی, ظلم ان کا بہت انتہا کو رہتا, وہ اچانک دائرہ اسلام میں آئے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں شامل ہوئے. کیسے یہ انقلاب آ سکتا ہے؟ کبھی آپ سوچیں. ہم نے بہت تحقیق کی کہ ایک نئی قوم کے پاس جانے کے لیے ان کی زبان تو کم سے کم معلوم ہونی چاہیے, ان کو تبلیغ کس زبان میں کریں. اور عربوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی عربی چھوڑ کر دوسری زبان بولنا ہی نہیں چاہتے. آج تک آپ جا کر کے دیکھیں, انگلش میں بولنے کو وہ عیب سمجھتے ہیں. آتی ہے انگلش, سمجھتے ہیں, لیکن انگلش بولنا نہیں چاہتے. کہتے ہیں نہیں, ہماری زبان عربی ہے, باقی سب گونگے ہیں. عرب کو آج بھی اپنی زبان پر وہ فخر ہے, وہ دوسری زبانوں کو کچھ بھی اپنے ہاں آنے نہیں دیتے. اس بربر قوم کے پاس جو زبان تک نہیں جانتی, صحابہ دین اسلام لے کر کیسے گئے؟ ہم نے معلوم کیا تو اس بربر قوم کو انہوں نے زبان سے نصیحتیں نہیں کی, بلکہ صرف اخلاق رسول سے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا ہے. صرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبوئیں تھیں جو اس افریقہ کے جنگلات میں رہنے والی قوم کو بھی اسلام کا گرویدہ بنایا. یہ دور عثمانی میں افریقہ میں اسلام داخل ہو چکا, افریقہ کے علاقے فتح ہوتے گئے, اور اس کے بعد ایک دو نہیں, آج کے بر اعظم افریقہ, جو افریقہ کا کانٹیننٹل جس کو کہتے ہیں پورا علاقہ, اس کے کئی ممالک ایسے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پرچم اسلام سے لہراتے رہے, تو آج تک وہ اسلام میں ہیں. افریقہ کی سرزمین تک اسلام پہنچ گیا. اب یہاں سے افریقہ میں نے 3 علاقے بتائے, ایک ترکی کی طرف قبرص, اور ایک رشیا کی طرف سمرقند, بخارا, نیشاپور, اور تیسرا افریقہ کی سرزمین تک اسلام کو پہنچانے والی جماعتیں حضرت عثمان ابن عفان کے دور کی تھیں. اور سب سے پہلے سمندری سفر طے کر کے جانے والی جماعت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی تھی. خلافت کے کل 12 سال آپ کو ملے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے کل 12 سال تھے. ان 12 سالوں میں شروع کے 6 سال نہایت ہی اعلیٰ تھے, سب امن و امان, اور سب جگہ اتنے مال کی فراوانی تھی. حضرت عثمان غنی کا دور اتنا خوشحال تھا کہ جو مال غنیمت ملتا, حضرت عثمان غنی جو اس میں تقسیم کرتے, تو ایک ایک آدمی کو اس زمانے میں 1-1 لاکھ درہم ملتے تھے. 1-1 لاکھ درہم, جس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں نکما پن آ گیا. جب مال زیادہ آتا ہے تو کام کرنے کی اور کمانے کی عادت چھوٹنے لگتی ہے. پیسہ زیادہ آ گیا تو اب کیا کریں گے, عیش کریں گے. تو کچھ نوجوانوں کے اندر یہ خرابی آنے لگ گئی تھی. وہ گلیل لیتے تھے, کبوتروں کو مارتے ہیں اور کبوتر بازی کرنے لگتے, اڑاتے رہتے تھے. پیسے کا نشہ ہی کھیل کود میں لگا دیتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال تقسیم کیا تھا کہ یہ نکمے ہونے لگے. اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک آفیسر, ایک وزیر بنایا حضرت عثمان غنی نے, اور اس سخت قسم کے وزیر, وہ صحابی رسول تھے, سب کی گلیلیں پکڑ کر انہوں نے کاٹ دی, اور جتنے کھیلتے تھے کبوتر
ان سب کو قید کیا. یہ سختی کے ساتھ آپ نے کبوتر بازی کو بند کیا تھا. یہ صرف میں مثال کے لیے بتا رہا ہوں کہ فراوانی اتنی آئی, کشادگی اتنی آئی, خوشحالی اتنی آئی کہ ایک ایک شخص کو 1-1 لاکھ درہم ملا کرتے تھے مال غنیمت سے. اب یہ فراوانی آنے کے بعد ہی, اسی لیے کہتے ہیں نا, جب مال زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں میں فتنے بھی بڑھنے لگ جاتے ہیں, فتنے بھی زیادہ ہونے لگتے ہیں. ایک بات آپ یاد رکھنا, اس مسجد کے صدر ٹرسٹی بننے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے جس مسجد کی انکم زیادہ ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے, کسی غریب مسجد میں ٹرسٹی بنا اور دوسرے دن استعفا دے کے بھاگا آئے گا, یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں, بلکہ بار بار چندہ کر کے امام کو دینا پڑتا ہے, بار بار چندہ کر کے مسجد کو دیکھنا پڑتا ہے. غریب مسجد کا جلدی کوئی بننا نہیں چاہتا. ہاں, جس کی بہت ساری دکانیں ہیں, بہت سارا اس کا انکم کا آنا جانا لگا ہوا ہے, دیکھو کتنے امیدوار ہیں, ہر گلی میں ایک صدر کھڑا ہے. مال زیادہ ہے تو فتنے بھی زیادہ. جب مال زیادہ بڑھنے لگتا ہے تو سب کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں کہ ہمیں بھی خدمت کرنے کا موقع ملے. سب بات یہی کرتے ہیں, ہم کو بھی خدمت کرنے کا موقع ملے. اس میں کس کی خدمت کا؟ پیٹ کی خدمت کا. یہ موقع بہت سارے لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے دور کا یہ حال تھا کہ وہ بیت المال میں 1 درہم بھی بچاتے نہیں تھے, بانٹ کر کے جھاڑو بھی جھاڑ دیتے تھے. یہاں مال رہے گا تو فتنہ نہ ہونے پائے. اب 2 چیزیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئی اور